دیکھیے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے کہ علماء کرام کو دھوکے سے بلایا گیا تھا، اور اللہ سے ڈرنے والے کبھی بھی باطل طاقت کے ساتھ، ظالم طاقت کے ساتھ، ظلم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ علماء حق کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے، اس کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ ہر زمانے میں ظالم حکمرانوں کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف آواز کو پسند نہیں کرتے۔ علماء کرام کے خلاف اس لیے یہ لوگ زیادہ پلان کرتے ہیں کیونکہ یہ قوم کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی دہشت کا شکار ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ مسجد شہید ہونے سے پہلے خود کی شہادت پیش کرنی پڑے گی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ مفتی ارار قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دینے کے لیے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں ملک کے حوالے سے، خاص طور سے علماء کے تعلق سے، جس کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہے ایک علماء کا ایک جو ہے وفد گیا تھا اجیت ڈوول صاحب، جو ہمارے ملک کے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے پاس، اور ایک جو ہے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں ایک تنظیم ہے اس کو بین کرنے کی بات کی گئی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا اور ملی ڈائجسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے ایسے موقع پر ہمیشہ ایک صحیح میسیج عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، فجزاکم اللہ خیر، اور آئندہ بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ آپ حضرات حق کی آواز عوام تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے، یہ میٹنگ اصل میں بلائی نہیں گئی تھی، اور اس میں علماء کرام نہیں گئے تھے، بلکہ علماء کرام کو دھوکے سے بلایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور سے چند علماء کرام ہیں جن لوگوں کو انہوں نے دھوکہ دے کر کے بلایا، اور دوسرے الفاظ میں بول سکتے ہیں کہ ایک دھوکے سے ایک کام کرانے کی نیت سے ان کو بلایا گیا۔ اس لیے میٹنگ کی تاریخ پہلے سے نہیں بتائی گئی تھی، اور میٹنگ کے لیے کچھ ارینجمنٹ نہیں تھا، اور علماء کرام کو جو اس میں شریک تھے، علماء ہی نہیں بلکہ اس میں جو مختلف مذاہب کے لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس چیز کی میٹنگ تھی۔ تو وہاں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے شکایت کی، وہاں رہنے کا انتظام نہیں تھا، کپڑے بدلنے کا انتظام نہیں تھا، اور کچھ بھی نظم و نسق صحیح نہیں تھا، بلکہ وہ دکھا کر کے ایک تصویر لے کر ایک اپنا جو ہڈن ایجنڈا تھا، ایک چھپا ہوا ایک خفیہ پلان تھا، اس پلان کو وہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے تھے، پورا کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی۔ تو اس میں علماء کرام گئے نہیں تھے، ان کو دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ دوسری بات، علماء کرام ہم کس کو بولتے ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے علماء اس کو بولا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے کبھی بھی باطل طاقت کے ساتھ، ظالم طاقت کے ساتھ، اور ناحق کام کرنے والے اور ظلم زیادتی کرنے والوں کے ساتھ علماء حق کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے علماء کے بارے میں خود عوام تذبذب میں ہے، کیا ہم ان کو علماء کہیں، ان کو اپنا رہنما کہیں یا نہ کہیں؟ تو میرے خیال میں اس میٹنگ کے بارے میں زیادہ نہ بولتے ہوئے اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک دھوکے کی میٹنگ تھی جس کے پیچھے ایک خفیہ ایجنڈا پورا کرنا تھا۔ کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو وہاں سے میٹنگ کے بعد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں چیزیں بتائی نہیں گئی، یا پھر یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ پیش کی گئی اس سے وہ متفق نہیں ہیں۔ بالکل صحیح بتایا آپ نے۔ اس میں صرف علماء ہی نہیں بلکہ بہت سارے پنڈتوں نے اور غیر مسلموں نے بھی اس کے برات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بہت شکایت کی ہے، اور خاص طور سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا جس کے بارے میں پابندی کے بارے میں اس میں کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی، جیسے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب نے وضاحت کی ہے، اور کئی لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے وضاحت کی ہے کہ وہاں پر کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی، بلکہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے الگ سے اس کا اعلان کیا ہے۔ تو جن حضرات نے برات کا اظہار کیا ہے، یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ دھوکے سے ان لوگوں کو بلایا گیا، اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کو بچانے کے لیے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ آگے بڑھ کے کام کر رہی ہے، اس کو بدنام کرنے کی ایک سازش تھی۔ اور بدنام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اچھے اچھے کام ہیں، جس کی وجہ سے یہ سنگھ پریوار کے لوگ آج پریشان ہیں اور بی جے پی گورنمنٹ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو کر کے ایک رائے ہموار کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، جس میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ تو ہم ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس میٹنگ کی برات ظاہر کی ہے، اور تمام شرکاء سے، جتنے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے، ان تمام حضرات سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی یکے بعد دیگرے اپنی برات کا اس تعلق سے اظہار کریں گے۔
حضرت ایک چیز ہمارے آڈینس کے لیے جاننا چاہیں گے کہ ملک کے حالات سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صرف مسلمان نوجوانوں کو نہیں، تمام وہ جو کمیونٹیز ہے جو دبی کچلی ہوئی ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں جو وقت ہندوستان میں ابھی چل رہا ہے اور ماضی میں جب مسلمانوں پہ ایسے کڑے وقت آئے تو علماء کا کیا رول تھا، اور ابھی ہندوستان میں علماء کا رول کیا ہے اور کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ اس میں دو تین باتیں آپ نے پوچھی ہے۔ سب سے پہلی بات، ابھی جو موجودہ حالات ہیں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ دیکھیے فسطائی طاقتوں کا، خاص طور سے جب ہم تاریخ مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کے قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ایسے ہی نمرود کے زمانے کے اندر جو بھی حق بات بولتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ ہر زمانے میں ظالم حکمرانوں کی یہ پہچان رہی ہے کہ وہ اپنے خلاف آواز کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے پارلیمنٹ کے اندر جو الفاظ بولے جاتے تھے ان الفاظ کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ باطل حکومت اور ظالم حکومت اور فسطائی حکومت اپنے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو حق بات بولنے والے ہیں، خاص طور سے سی اے این آر سی میں جن لوگوں نے لیڈ کی اور حق کی آواز بلند کی اور یہاں کی شہریت کو بچانے کے لیے اور دستور کو بچانے کے لیے کام کیا، ان لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ بہت سارے لوگ ابھی تک جیل کے اندر ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے خلاف، اور صرف نوجوان نہیں ہیں، اس میں مختلف طبقہ کے لوگ ہیں، صحافی بھی ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہے، نوجوان اسٹوڈنٹس طلبہ بھی ہے، عام سماجی کارکن بھی ہے۔ ان سب لوگوں کی گرفتاری کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، یہ ظالم حکومت اپنے خلاف کسی بھی آواز کو برداشت کرنا نہیں چاہتی، اور یہی ان کا سب سے بڑا ظالم ہونے کی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ ایک نمبر دو، پچھلے زمانے میں جو علماء کرام کی تاریخ رہی ہے، ہم نے دیکھا ہے ہر زمانے کے اندر علماء کرام کی دو ٹیم رہی ہے۔ ایک کو ہم علماء سو کہتے ہیں، ایک کو ہم علماء حق کہتے ہیں۔ علماء سو نے ہمیشہ چاپلوسی کی ہے، خفیہ برداری کی ہے، اور کیا ہے، باطل طاقتوں کے سامنے جا کر کے چمچہ گیری کی ہے، وہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ لیکن علماء حق بھی ہر زمانے کے اندر رہے۔ جس وقت اس ملک کے اندر اکبر بادشاہ نے دین الہی بنائی تھی، اس وقت علامہ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز اٹھائی تھی جس کو ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ انہوں نے آواز، حق کی آواز اٹھائی تھی، اور پوری دنیا نہیں بلکہ پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے ان کی آواز کو وقت دی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو مجدد الفسانی کہا گیا۔ آج بھی علماء حق موجود ہیں جو ظالم حکومت کے سامنے جھکنے کے بجائے اور کاسائے گدائی لے کر ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ دستور کو بچانے کے لیے اور اس ملک کے اندر جو تمام کمیونٹی کو مل کر رہنے کا ایک ماحول شروع سے آتا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جس طریقے سے پچھلے زمانے میں علماء کرام نے کی ہے، خاص طور سے جنگ آزادی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر درخت کے اوپر، خیبر سے لے کر چاندنی چوک تک جو ہے، ہر درخت کے اوپر علماء کرام کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ علماء کرام کے خلاف اس لیے یہ لوگ زیادہ پلان کرتے ہیں کیونکہ یہ قوم کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے ایک ایک عالم کے پیچھے 10-10 ہزار، 20-20 ہزار لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ علماء کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے جو رہنے والے ہیں وہ دہشت میں پڑ جائیں۔ الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے لوگ نہ کبھی ڈرے ہیں، نہ کبھی دہشت کا شکار ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی نہیں ہوں گے۔ ایمان والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو علماء کرام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جنگ آزادی کے اندر، اس سے پہلے دین الہی کے خلاف، اس سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے خلاف جو مظالم ہوئے تھے اس میں انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، کوئی ڈر نہیں دکھایا تھا، اور کبھی بھی باطل کی طرف سے جو بھی ان کو لالچ دی گئی تھی، منصب کی لالچ دی گئی، عہدہ کی لالچ دی گئی، کرسی کی لالچ دی گئی، اس کے اوپر انہوں نے کبھی اپنے آپ کو جھکایا نہیں۔ آج کے زمانے میں بھی جو اہل حق علماء ہیں وہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے خلاف عمل نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ نے 3 آفر دیا تھا۔ فرسٹ آفر یہ تھا کہ آپ کو کیا چاہیے، لڑکی چاہیے، دولت چاہیے، حکومت چاہیے، ہم سب دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ڈرایا گیا، مارنے کی دھمکی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی نہیں باز آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کی گئی، قل یا ایھا الکافرون سورہ نازل ہوئی، سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ باطل طاقتوں کے خلاف، باطل طاقتوں کی طرف سے، جب ہم باطل طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو باطل طاقتوں کی طرف سے یہ 3 طرح کے آفر آتے ہیں۔ ان تینوں آفروں کو لات مار کر کے
اپنی ٹھوکروں میں رکھ کر کے جو انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور اسی کو ہم علماء بولتے ہیں، اور وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہا ہے۔ تو آج کے علماء کرام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے ایسے موقع کے اوپر ہم لوگوں کو 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو علماء کرام کو عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس بہت بڑا میڈیا ہے، جمعہ کا خطبہ، ممبر سے انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اس ملک کے اندر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن اور دستوری حقوق چھینے جا رہے ہیں، کس طریقے سے عوام کو بغیر کسی قصور کے مارا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے مہنگائی بڑھا کر کے سب کو محتاج اور دستنگر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بیداری پیدا کرنی پڑے گی۔ نمبر 2، جو جس علاقے کے اندر رہتے ہیں اس علاقے کے اندر جو مسجدیں ہیں، جو عبادت خانے ہیں، مدارس ہے، دینی ادارے ہیں، ان سب کو وہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرنے آتا ہے، مسجد توڑنے آتا ہے، مدرسے کو توڑنے آتا ہے، گھر کو توڑنے آتا ہے، بلڈوزر چلانے آتا ہے، تو اس ظالم کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا، بولنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ مسجد شہید ہونے سے پہلے خود کی شہادت پیش کرنی پڑے گی، تب اس ملک کے اندر ہم عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ہماری نسل بھی عزت کے ساتھ جیے گی۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس وقت جو بعض تنظیموں کو، جیسے پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے، جو اس ملک کے اندر دستور کے تحفظ کے لیے اور دستور کے دائرے میں رہ کر پوری پچھڑے طبقات کو حقوق دلانے کے لیے، عزت دلانے کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات چل رہی ہے۔ صرف پاپولر فرنٹ نہیں، کوئی بھی تنظیم، جمعیت علماء ہند ہو، جماعت اسلامی ہو، جمعیت اہل حدیث ہو، ملی کونسل ہو، پرسنل لا بورڈ ہو، آل انڈیا امامز کونسل ہو، کوئی بھی تنظیم جو اس ملک کے دستور کے دائرے میں رجسٹر تنظیم ہے اور کام کر رہی ہے، اور کمیونٹی کے لیے اور ملک کے امپاور کے لیے، ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، اس کے اوپر اگر پابندی لگائی جاتی ہے یا گورنمنٹ اس کے خلاف کچھ ظالمانہ رویہ اختیار کرتی ہے، تو اس کے خلاف پورے عوام کو اکٹھا ہونا کی ضرورت ہے، ایک ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی مسلک کی کوئی تفریق نہیں، مذہب کی کوئی تفریق نہیں، علاقے کی تفریق نہیں، بلکہ پورے ملک کو ایک بن کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ اس کے لیے علماء کرام کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف علماء نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے سارے لوگوں کو اس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے اس تعلق سے بتایا کہ علماء حق کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے وہ عوام سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں یا ان کو اپنے کس طرح سے کام کرنا ہے اس کے تعلق سے بتایا، عام جو مسلم نوجوان ہیں وہ علماء سے کیسے اپنے تعلقات کو اور بہترین بنا سکتے ہیں، کیسے وہ مسجد اور مدارس سے جڑ سکتے ہیں، اس تعلق سے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پچھلی تاریخوں میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی اسلام کے خلاف یلغاریں ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہی کیا گیا کہ عوام کو علماء سے کاٹا گیا ہے، کیونکہ جب تک علماء کرام قیادت کرتے رہیں گے، وہ اہل علم ہے، دینی شعور رکھتے ہیں، تو وہ صحیح رخ پر لے کر کے جائیں گے۔ لیکن باطل طاقتیں کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ جو ان کے مد مقابل ہے وہ کبھی بھی صحیح رخ پر آگے بڑھے، اس لیے وہ لوگ علماء کرام سے عوام کو، خاص طور سے نوجوانوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کاٹنے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے بھی اختیار کرتے ہیں، بچے کو اٹھا لیتے ہیں، بے قصور جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو لالچ دیتے ہیں، ان کو شراب وغیرہ پلا کر کے غلط کام میں لگا دیتے ہیں، ڈرگس وغیرہ سپلائی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ علماء سے ان کا کنیکشن توڑ دیا گیا ہے۔ تو ابھی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت نوجوانوں کو، خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علماء سے جڑیں، ان کے قریب میں بیٹھیں اور ان سے سولوشن پوچھیں کہ اس وقت دستور کے دائرے میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کرنے کا امکان ہے۔ جو دستور کے دائرے میں ہمارے لیے کرنا ممکن ہے وہ سب ہم کو کرنا ہے۔ اس میں ہم کو ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہم کو لیگل اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہم کو ایک یونٹی کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں ایک ماس موبلائزیشن کی ضرورت ہے، ایک ماس ریڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ نوجوان آگے نہیں بڑھیں گے تب تک کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ آج جو اگنی پتھ اور طرح طرح کے جو ایجنڈے نکالے جا رہے ہیں، ان سب کا مقصد ہے نوجوانوں کو بیکار بنانا، نوجوانوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا۔ اس لیے ایسے سسٹم سے اور اسکیموں سے ہٹ کر کے نوجوانوں کو خود اپنا ایک اسکیم بنانا چاہیے، ڈیولپمنٹ کے لیے اسکیم بنانا چاہیے، محلہ تحفظ کے لیے اسکیم بنانا چاہیے، مساجد کے تحفظ کے لیے اسکیم بنانا چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب یہ علماء کرام کے ساتھ مل کر کے رہیں گے، تو علماء کرام ان کی صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ قانون اور شریعت کا علم ان کو ہے۔ اگر قانون اور شریعت کے دائرے کے خلاف کوئی بھی نوجوان کام کرتا ہے
تو یہ مجرمانہ کام ہو جائے گا اس ملک کے اندر، اور وہ ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے میں تمام علماء کرام خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو علماء کرام ائمہ کرام سے جوڑیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ انشاءاللہ اگر آپ دین اور شریعت اور ملک کے جو دستور ہے اس کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے تو آپ کو کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی، کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی ہے، اور کوئی بھی طاقت آپ کو کسی بھی لالچ میں لا کر پھنسا نہیں سکتی ہے، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری سوال حضرت پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے شروع میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ملک میں جو ہے فسطائی طاقتوں نے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دیا ہے، تو بہت سارے مسلم نوجوان جیل میں ہیں یا اور بھی دوسرے کمیونٹی کے نوجوان جو حکومت کی غلط پالیسیوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے دو چیزیں میں آپ سے بہت ایلیبوریشن کے ساتھ جاننا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں بڑے تعداد میں جو 3 سال سے 4 سال سے 5 سال سے جیلوں میں ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی ہیں، تو ان کے تعلق سے ان کے حوالے سے کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تو ہیومینٹی کے بیس پہ ہے اور ایک ریلیجیس گراؤنڈ پہ قیدیوں کو چھڑانے کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ حکومت کو اگر کچھ غلط کام زیادہ اسٹرانگلی کرنا ہوتا ہے تو وہ آوازوں کو دباتے ہیں، اور اگر قیدیوں کو سپورٹ نہ کیا جائے، جو مطلب وہ قیدی جن کو پولیٹیکل پریزنرز کہتے ہیں، تو ان کو سپورٹ نہ کیا جائے تو یہ اپنے ایجنڈا میں ایسے ہی کامیاب ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو ان تمام جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں 2 سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ جن نوجوانوں کو بے قصور اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ ان کی فیملی کے لیے ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بے قصور کو جیل میں ڈالا ہے تو جب تک وہ اپنے جیل سے رہا نہیں ہوتے تب تک اس فیملی کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی، اس کے بچوں کی تعلیم تربیت کی، اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے۔ سیکنڈ پوزیشن پہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر حکومت اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر رہی ہے اور حکومت ان کے ساتھ سوتیلا پن کا رویہ اختیار کر رہی ہے تو پھر کمیونٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے سارے لوگ مل کر کے اس فیملی کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے فیملی، اس کے بچے، بیوی وغیرہ کی ساری ضروریات، خاص طور سے ایجوکیشن کے اور رہنے سہنے کے، کھانے پینے کی ساری ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری مسلم کمیونٹی کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو تنظیمیں سوشل ورک کر رہی ہے، سماجی خدمات کر رہی ہے، ان تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی اس طرح کے بے قصور لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو اس کی فیملی کی پوری نگرانی کرے، دیکھ ریکھ کرے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات ہے اور سماجی ضروریات ہے، ان ضروریات کو پوری کریں۔ ایک دوسری بات جو آپ نے پوچھا ہے، یہ نوجوانوں کے رہائی کے لیے علماء کی ذمہ داری کیا ہے اور قرآن میں حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں اور جو قیدی ہے اس کو چھڑانے والے جنت میں ایسے رہیں گے، مطلب دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ یہ اس طرح کی روایتیں ہیں، اور قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مد بیان کیا ہے اس میں رقبہ، فک و رقبہ بولتے ہیں، گردن چھڑانے کی بھی بات کہی ہے، اس رہائی دلانا مقصد ہے۔ تو جن لوگوں کو بلا کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اس کی رہائی کے لیے جب تک اس کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو رہا کرایا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کمیونٹی کی ذمہ، بلکہ ہمارے دستور کے اندر یہ بھی ضابطہ ہے کہ اگر کسی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ کرے اور رہائی کے لیے کام کرے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے وکیل فراہم کرے، اور وکیل گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر فراہم کرنی چاہیے، اور ان کے کیس لڑنے کا اور اپنے دعویٰ اور اپنے دلائل پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے جرم سے بری ہو سکے، جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس سے وہ بری ہو سکے۔ تو ایک تو کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، حکومت اگر ایسا نہیں کر رہی ہے تو ساری کمیونٹی مل کر کے ان کو اس کیس سے بری کرانے کے لیے لیگلی طور پر کارروائی کرے، اور لیگلی طور پر کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بار بار پولیس ایک ناجائز کارروائی کرتی ہے، اور عدالت کے اندر بھی بہت سارے مسائل جیسے بابری مسجد کا مسئلہ ہے، حجاب کا ادھر مسئلہ ہوا ہے، تین طلاق کا مسئلہ ہے، حلال کا مسئلہ ہے،
بہت سارے مسئلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کورٹ بھی انصاف نہیں کر رہا ہے بلکہ منمانی فیصلہ آ رہا ہے. تو ایسے وقت میں منمانی فیصلے کو روکنے کے لیے ایک ماس موبلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی عوامی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. کورٹ کے رول کے خلاف شواہد اور دلائل اور دستاویز کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو ایسے وقت میں عوام کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. خاص طور سے سیاسی لیڈران جو ہیں جو اس وقت پورے سائلنٹ ہو گئے ہیں, اور سماجی کارکنان جو ہیں یہ لوگ بھی خاموش ہو چکے ہیں. الگ الگ تنظیموں کے لیڈران کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کی آواز بند ہو چکی ہے. اتنی چیخ پکار, عزتیں لوٹنے کی چیخ آ رہی ہے, گھر جلنے کے چنگھاڑ سنائی دے رہے ہیں, اور پورے ملک کے اندر پورے مہنگائی کی وجہ سے عوام ایک دم پریشان سے پریشان ہے. ایسے وقت میں بھی کمیونٹی لیڈر, سیاسی لیڈر اور سماجی کارکن لوگوں کے زبان گنگ ہو چکی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے. ایسے وقت میں کھل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم ظلم کے خلاف کھل کر آواز نہیں اٹھاتے تب تک ان ظالموں کو روکا نہیں جا سکتا ہے. ظالم کو روکنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو قانونی طور پر کارروائی کرنا ہے, دوسرے جمہوری طریقے سے پروٹیسٹ کرنا ہے, آواز اٹھانا ہے. اس کے لیے تمام کمیونٹی کو مل کر کے ہمیں کام کرنا پڑے گا, تب جا کر کے ہم یہاں کے دستور اور یہاں کے دستوری حقوق کو بچا سکتے ہیں. نوجوانوں کو اور خاص طور سے جو بے قصور لوگ ہیں ان کو رہا کرا سکتے ہیں, اور جن لوگوں کے اوپر غلط طریقے سے UAPA NSA قانون لگا دیتے ہیں, دیش دروہی کا قانون لگا دیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی ہم رہا کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. تو ہماری امید ہے کہ اس پیغام کو نوجوان بہت سیریسلی لیں گے, اور مسلم کمیونٹی خاص طور سے علماء کرام اس پیغام کو بغور سن کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے. اور ہم نے جو آج تک کیا ہے اس کو چھوڑ کر کس نے کیا کیا, کون کیا کر رہا ہے, اس پہ نقطہ چینی کے بجائے ہم دستور کے دائرے میں رہ کر قانونی طور پر کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم آل انڈیا امامس کونسل کی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ایسی کارروائی جو دستور کے دائرے میں رہ کر جمہوری طریقے سے ہوگی, آل انڈیا امامس کونسل ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہے گی, اور آل انڈیا امامس کونسل ظلم کے خلاف اور خاص طور سے فسطائی طاقتوں کے خلاف ہمیشہ دو ٹوک آواز بلند کرتی رہے گی. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی ارار قاسمی صاحب, جو کہ آل انڈیا امامس کونسل کے نیشنل وائس پریزیڈنٹ تھے, جنہوں نے بہت تفصیلی طریقے سے ہمارے ساتھ بہت سارے ایشوز پہ گفتگو کی. ملی ڈائجسٹ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ, جزاکم اللہ خیر.